بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات میں لیلت مبارکہ لیلۃ البرات میں 15ویں شعبان کی رات جو کہلاتی ہے، تو اس رات میں مخصوص عبادتیں کیا ہیں، مخصوص نوافل کیا ہیں، اس تعلق سے لوگ بہت پوچھتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں جو شب قدر آتی ہے، 27ویں شب ہو، 21ویں، 23ویں، 25ویں یا کوئی اور رات، تو اس میں کوئی مخصوص نماز یا مخصوص طریقہ یا مخصوص عبادت متعین نہیں کی گئی ہے۔ اسی لیے شب برات کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اس رات کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اگرچہ بعض علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے، ہم اس بحث میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی مخصوص نوافل متعین طریقے پر بعض لوگ چلا دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہ پڑھ لو، 4 رکعت اس طرح پڑھو، 2 رکعت اس طرح پڑھو، 2 رکعت یہ نماز پڑھو، 2 رکعت یہ نماز پڑھو۔ تو یہ بزرگوں کے اپنے بتائے ہوئے اپنے مریدین کو اعمال تو ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی نماز شب برات کے تعلق سے متعین کر کے بتائی گئی ہو تو ایسا نہیں ہے۔ البتہ چونکہ یہ عبادت کی رات ہے، رات گزارنا ہے، تو اس میں ساری ہی عبادتوں کو جمع کرنا چاہیے۔ کچھ دیر تسبیحات میں، کچھ دیر نفل نمازوں میں، کچھ دیر تلاوت میں، کچھ دیر دعاؤں میں، کچھ دیر مراقبے میں، اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر وقت پہ بدل کے، اس سے تھوڑا ذہن بھی بدلے گا اور عبادتوں میں جی بھی لگے گا۔ تو اس میں اگر کوئی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہے تو یہ سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ صلاۃ التسبیح کا کوئی وقت نہیں ہے اور یہ عبادت کی رات ہے، لمبی نماز ہوتی ہے، 20 منٹ کم سے کم، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو یہ صلاۃ التسبیح شب برات میں ضرور پڑھ لینی چاحیے، کیونکہ بہترین موقع ہے کہ قبولیت کی رات ہے اور یہ نماز بھی عجیب قبولیت کی رکھتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، میں تمہیں تحفہ دوں، تمہیں عطیہ دوں، تمہیں ایسی چیز بتاؤں اور جس سے تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں، اگلے پچھلے بھی، بڑے چھوٹے بھی، دن کے رات کے بھی۔ آپ نے بڑے اہتمام سے بتایا۔ پھر یہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی بتائی۔ صلاۃ التسبیح بھی کیونکہ عام طور پر لوگ نہیں پڑھتے ہیں اور اس رات میں پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ باقی اور نفل نمازیں آپ پڑھنا چاہیں منع نہیں ہے، آپ جو ہے وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پہلے پڑھ لیں، مسجد گئے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں کہ اللہ جو گناہ کیے معاف ہو جائیں، اس نیت سے پڑھ لیں۔ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھ لیں کہ اللہ آپ نے بہت نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کے شکرانے میں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں، جو کوئی ضرورت سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اس کو پورا کر دے، صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں۔ کوئی اور مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی جو ہے خیر طلب کرنے کے یا کام کرے نہ کرے، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ لیں۔ تو بہت سی نمازیں نفل کی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی نماز متعین بھی نہیں ہے۔ تو صلاۃ التسبیح اگر آپ اس رات میں پڑھنا چاہیں تو اس کا موٹا موٹا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ نماز نفل ہوتی ہے۔ آپ بالکل نہ پڑھیں، زندگی میں کسی نے کوئی نہ پڑھی ہو، گنہگار نہیں ہوگا، واجب نمازوں میں نہیں ہے، لیکن بابرکت مستحب نمازوں میں ہے، اور حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، اور اکابرین، بزرگان دین، محدثین اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ حدیثیں اگر ضعیف بھی ہوں، لیکن اعمال میں ضعیف حدیثوں پر بھی تو عمل کیا جاتا ہے، اور جبکہ ایک نماز صحابہ کرام کے بعد سے چلی آ رہی ہو تو وہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ چونکہ سند ضعیف ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے، جبکہ اس معمول میں آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت عبداللہ بن مبارک اس کو پڑھتے تھے، ان کے استاذ وہ پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی تابعین کے بارے میں آتا ہے، وہ پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چچا جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے معتبر صحابی، جمعہ کو پڑھتے تھے۔ تو اور بھی جو ہے علماء کرام سے یہ مستقل چلا آ رہا ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ اس کو اجتماعیت کے ساتھ پڑھنے لگے ہیں، چونکہ جاہلوں کی کثرت ہے، پڑھنا جانتے نہیں۔ مسجدوں میں صلاۃ التسبیح کی جماعتوں کا رواج ہو گیا۔ نفل نماز کی جماعت مکروہ ہوتی ہے، اس لیے صلاۃ التسبیح کو جماعت سے تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو اکیلے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ورنہ کوئی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو جماعت سے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اکیلے پڑھنا چاہیے، انفرادی نماز ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ 4 رکعت نماز نفل، ایک ساتھ اس کی نیت باندھیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر کے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت سے پہلے یعنی الحمد شریف اور بلکہ اعوذ باللہ بسم اللہ سے ہی پہلے ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ آپ نے پڑھا۔ آپ چاہے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم بھی ملا لیں، ورنہ حدیث پاک میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہی زیادہ تر حدیثوں میں آیا ہے۔ بعض حدیث میں ولا حول ولا قوت کا بھی اضافہ ہے۔ تو بہرحال یہ 15 مرتبہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر کوئی سورت میں لائیے، پھر قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھیے، تیسرا کلمہ 25 ہو گیا۔ پھر رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے جائیے، پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیے 3، 5، 7 مرتبہ، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھیے، 35 ہو گیا۔ پھر کھڑے ہو جائیے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیے، 45 ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے، پہلے سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی، 3، 5، 7 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10واں مرتبہ پڑھیے، 55 ہو گیا۔ پھر جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھے، بیٹھ جائیے، 2 سجدوں کے بیچ میں 10 مرتبہ پھر پڑھیے، تو یہ 65 ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں پڑھیے،
تسبیح پڑھنے کے بعد 75 ہو گیا تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گی. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. پھر پہلی رکعت میں جیسے پڑھا تھا قرات سے پہلے الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیے, رکوع سے پہلے 10 مرتبہ, پھر رکوع میں 10 مرتبہ, پھر جو ہے سمیع اللہ حمیدہ میں 10 مرتبہ, پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ, پھر سجدے سے اٹھ کر کے 10 مرتبہ, پھر دوسرے سے پھر 75 ہو جائے گا, 150 ہو جائے گا. اسی طرح اتحیات پڑھنے کے بعد بغیر جو ہے تیسرا کلمہ پڑھے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح تو اس طرح 4 رکعتوں میں آپ کا 300 مرتبہ تسبیح آپ کی پوری ہو جائے گی اور یہ نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی. عام طور پر یہ تسبیح چونکہ جو ہے زبان سے نہیں گننا ہے اور جو ہے ہاتھ وغیرہ سے بھی نہیں گننا ہے, کوئی تسبیح لے کے بھی جو ہے نہیں ہلانا ہے, بلکہ آپ جو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں مثلا اس طرح تو ایک انگلی کو دباتے جائیے اس طریقے سے, تو آپ کو جو ہے اندازہ ہوتا جائے گا. اس طرح پڑھتے جائیے, انگلی دباتے جائیے, تو 10 مرتبہ میں 10 انگلی دب جائیں گی, آپ کی 10 مرتبہ ہو جائے گی. شمار کرنے کی آسانی کے لیے کہا جاتا ہے, ورنہ باضابطہ شمار کرنا مکروہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ بھول گئے مثلا صلاۃ التسبیح میں کسی جگہ رکوع میں پڑھنا بھول گئے یا قوما میں پڑھنا بھول گئے, تو اگلے رکوع یا اگلے سجدے میں اس کو جو اتنا چھوٹا ہے اس کو پورا کر لینا چاہیے. اور اگر سجدہ سہو واجب ہو جائے کسی وجہ سے, مثلا جو ہے قرات سورت ملانا بھول گئے, اگر رکوع میں چلے گئے, تو اس میں جو ہے سجدہ سہو جب کریں گے اخیر میں, تو اس میں پھر تیسرا کلمہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ آپ کو صرف 300 کی تعداد پوری کرنی ہے, تو سجدہ سہو میں نہیں پڑھی جائے گی. تو ایک مرتبہ جو ہے اس کو کسی سے دہرا لے, اس کے بعد پڑھے. تو صلاۃ التسبیح خصوصاً شب برات میں, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کوشش کرو روزانہ ہو جائے, روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار ہو جائے, ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے مہینے میں ایک بار پڑھ لو, مہینے میں نہیں ہو سکتی تو سال بھر میں ایک مرتبہ پڑھ لو. یہاں تک فرمایا کہ اتنی اہم نماز ہے کہ زندگی میں ایک بار ہو جائے گی, اللہ رب العزت اس کی برکت سے جنت میں پہنچائیں گے. تو بہرحال بڑی اہم نماز ہے صلاۃ التسبیح, یہ کم از کم سال میں ایک بار تو ہو ہی جانا چاہیے. تو یہ شب برات کا موقع بھی بڑا اچھا موقع ہے, اس میں اگر ہم لوگ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مفید ہوگا.